جناب شوکت نواز میر صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. دوستوں سے گزارش ہے جو اسٹیج پہ ہیں اسٹیج خالی کر دیں گے, اسٹیج ٹوٹنے کا خدشہ بھی ہے. سارے دوست احباب سے گزارش ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے یا اسٹیج سے نیچے اتر جائیں گے. اسٹیج پہ کھڑا کوئی نہیں رہے گا. تھینک یو. سارے لوگ بیٹھ جائیں بھائی, سارے لوگ بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے اس پہر میرے باغ کے باشعور بھائیوں بزرگوں, میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے جتنا بھی میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں وہ کم ہے. باغ کے یہ جو لوگ جن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی تھیں, الحمدللہ آج یہ وہی باغ کے لوگ ہیں جو اس وقت تک بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی ٹوٹی نلکے کی لالچ کے, بغیر کسی سڑک کی لالچ کے, بغیر کسی بھرتی کی لالچ کے, صرف اور صرف اپنے حقوق کی خاطر اس سردی میں یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور ایک بات اور کہ دن کو جو اتنی بڑی ریلی یہاں پہ نکالی گئی اور یہ تاجران نے جو یہاں پہ شٹر ڈاؤن کیا, یہ کوئی کسی کا جو شٹر ہے وہ کوئی زبردستی بند نہیں کرا سکتا. تاجر اپنا شٹر خود بند کرتا ہے, اور تاجر کا شٹر بند کرنا اور پرامن طریقے سے آ کے ریلی کے اندر سے ہوتے ہوئے اس پنڈال میں بیٹھنا, یہ ثابت کرتا ہے کہ تاجر بھی اب باشعور ہو چکا ہے. تاجر اپنے کاروبار سے ہٹ کے اب اپنے بیسک رائٹس کی بات کرتا ہے, اپنی ریاست کی بات کرتا ہے, اپنی شناخت کے بارے میں سوچتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ تاجر کاروبار میں ہی لگا رہتا ہے, اس کو پیسے سے ہی پیار ہے. ٹھیک ہے, پیسہ سب کو پیارا ہے, لیکن شناخت سے آگے پیسہ نہیں ہے. اور تاجر نے یہ ثابت کر دیا, باغ کے تاجر نے یہ آج پورا دن جو آپ نے اناؤنس کیا تھا اس کے مطابق بازار شٹ ڈاؤن کر کے یہ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ جہاں پہ اپنا کاروبار کرتا ہے وہاں پہ اپنی شناخت کی بھی پہراداری دینا جانتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ بزر سے پہلے اپنی تقریر ختم کروں, اور ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں. اس کے لیے میرا اکثر ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی مقررین یہاں سے بات کر چکے ہیں میں اس کو آن کرتا ہوں, میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. میں جہاں پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ضلع باغ کے لوگوں کے نام نہ لوں, ان کا ذکر نہ کروں, پھر ان کے ساتھ ان کی تحصیل سطح پہ, وارڈ سطح پہ جو آج آپ لوگوں نے ایک ڈسپلن سے یہاں پہ بیٹھتے ہوئے, یہاں پہ آتے ہوئے جس چیز کا مظاہرہ کیا, اگر آپ کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. میں باغ کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی باغ ضلع باغ کی ہے میں اس کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں. میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ اس سے پہلے 2 سے 3 دن ہو چکے ہیں کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی ہمارے 3 قابل احترام وزراء کی, پھر آپ نے سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بات کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے تو ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ کر لیا ہے, ہم نے ان کے مطالبات مان لیے ہیں, کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اب یہ کیا کہہ رہے ہیں. جناب وزیر اعظم, میرے محترم 3 وزراء جنہوں نے پریس کانفرنس کی, میں آج پھر ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ خدا را جھوٹ مت بولیں. آپ نے خود 4 اور 5 فروری کو ایک نوٹیفیکیشن سروسز کا جاری کیا ہوا ہے
وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے. اس کے مطابق ابھی آپ کی تمام چیزیں باقی رہتی ہیں سوائے آٹے کے. آٹے کا مسئلہ بھی ریٹ کا تو حل ہو گیا لیکن ایلوکیشن کم کر دی گئی, آٹے کا معیار گرا دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام آپ کو چھوڑ دے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. اب عوام خود احتساب کرے گی آپ کا. عوام احتساب کرنا جان چکی ہے اور انشاءاللہ جب تک آپ اپنی یہ چوریاں ختم نہیں کرو گے, یہ ڈاکے ختم نہیں کرو گے, عوام اسی طرح پنڈالوں میں بیٹھے گی, اسی طرح سڑکوں پہ آئے گی اور آپ کا محاسبہ کرے گی. آپ نے یہ بات کس طرح کہہ دی کہ بجلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, معاملات حل ہو گئے؟ اگر آپ کو یاد ہو, لیکن آپ کو یاد کس طرح ہوگا کیونکہ آپ کی اس حکومت کی, اس ریاست کی تو وہ حیثیت ہی نہیں تھی 13 مئی کے اس دن اور رات میں کہ وہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ جو 3 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے, ان کو اگر پتا ہوتا کہ یہ نوٹیفیکیشن کس نے جاری کیے اور کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ جاری ہوئے. یہ شرم آتی ہے ہمیں. یہ ریاست کی بات کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی والے ہمیں برا بھلا کہتے ہیں, ہماری انسلٹ کرتے ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ ریاست تھی 13 مئی کو, یہ ریاست کہاں تھی کہ جب 13 مئی کو 3 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے؟ میں اپنے وزیر اعظم صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, اس کیبنٹ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کو شرم کیوں نہیں آئی کہ ریاست کے وزیر اعظم آپ, ریاست کے منسٹر آپ, اور فیصلہ آپ کا کوئی اور کر رہا ہے؟ شرم تو اس وقت آپ کو آنی چاہیے. آج اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو آپ گلہ کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست باوقار ہو, آپ بااختیار ہو, یہ ریاست باوقار طریقے سے, بااختیار طریقے سے اپنا نظام خود چلائے, عوام کی بہتری کے لیے جو نظام بنا سکتی ہے وہ بنائے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم آپ کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ کے اختیار کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جناب ایکشن کمیٹی والے غلط ہیں, یہ کسی کے ایجنٹ ہے, کسی کے ایجنٹ ہی کر رہے ہیں. اور کوئی خدا کا خوف کرو, کوئی شرم کرو. کیا تمہیں بااختیار نہیں بننا؟ کیا یہ ریاست بااختیار نہیں ہے؟ کیا یہ الگ ریاست نہیں ہے؟ اس کا الگ آئین نہیں ہے؟ اس کی الگ سپریم کورٹ, الگ اسمبلی نہیں ہے؟ تو اگر ہے تو پھر تمہیں ہی اس کو بااختیار بنانا ہے اور اسی کے اندر رہتے ہوئے تم نے عوام کو سہولت دینی ہے. اس چیز پہ آؤ, اب تمہیں آنا پڑے گا, اب نہیں تمہیں لوگ چھوڑیں گے. پھر آپ نے کہا کہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. افسوس یہ ہے نا کہ آپ بیٹھے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ بجلی کے اوپر ہماری بات کیا ہوئی تھی. بجلی کے اوپر ہمارا یہ طے ہوا تھا کہ جو ڈومیسٹک بلات لوگوں نے جمع نہیں کروائے وہ نئے ٹیرف کے مطابق جمع ہوں گے. اسی طرح کمرشل بلات اور ہمارے پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن جو ہے, ان کے جو مختلف سکولز ہیں جو پورے آزاد کشمیر کے اندر ہیں, ان کا لوڈ 5 kVA سے اوپر تھا. آپ نے جو کمرشل ٹیرف 10 سے 15 پہ فائنل کیا, اصولی طور پہ تو وہ پورے کمرشل جتنے بھی ہمارے یوزر بنتے تھے ان کو اس کی سہولت ملنی چاہیے, لیکن آپ نے صرف 5 kVA تک یہ سہولت عوام کو دی. آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ نے بجلی کا مسئلہ حل کر لیا؟ بجلی کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. جہاں آپ نے ریٹ کم کر دیا وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج آپ نے کم کر دی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام آپ کو چھوڑ دے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو پوری بجلی اور لوڈ شیڈنگ فری آپ کو یہ زون قرار دینا پڑے گا آزاد کشمیر. یہ باتیں میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ یہ باتیں بار بار کی جا رہی ہیں, پریس کانفرنسز کر کے, بڑے بڑے جلسوں میں جا کے, عوام میں جا کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی جان بوجھ کے جو ایک ٹینشن کریٹ کر رہی ہے. ان کا کوئی اور ٹارگٹ ہے, اس ایکشن کمیٹی کا کوئی اور ٹارگٹ نہیں ہے. اس کا ٹارگٹ صرف اور صرف عوام کی سہولیات حاصل کرنا ہے. وہ سہولیات جو چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر موجود تھی, جو آپ نے 4 اور 5 فروری کی تاریخ آپ نے وہ چیزیں ایکسپٹ کی اور سروسز کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے. پھر اسی طرح پراپرٹی ٹیکس کی بات ہوئی. آپ نے ہم سے طے کیا ہوا ہے
اس نوٹیفیکیشن کے اندر آپ مان چکے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے برابر آپ اس پراپرٹی ٹیکس کو لے کے آئیں گے. ہم کون سا ناجائز مطالبہ کر رہے ہیں؟ کون سا نیا مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ آپ جگہ جگہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ ہمارا وہی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، صرف آپ کو سوچنے کی صلاحیت نہیں رہی. اس لیے کہ جو ڈاکے آپ مارتے تھے اب وہ ڈاکے مارنے آپ کے ختم ہو گئے ہیں. اب عوام آپ سے حساب مانگنے پہ آ چکی ہے. اب آپ کو وہ پریشانیاں ہو گئی ہیں. آپ اکثر یورپ کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ آپ نے کچھ اپنے مفادات حاصل کرنے ہو تو یورپ کی بات ہوتی ہے. جب عوام کو کوئی ریلیف دینے کی بات ہو تو وہاں پہ یورپ آپ کو بھول جاتا ہے. آپ جب یورپ کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ بلدیاتی نظام کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، اور بلدیاتی نظام ہی عوام کی بہتری کا نظام ہے. جب یہاں پہ بلدیاتی نظام کی بات کی گئی، بڑی مشکل سے الیکشن تو ہو گئے، لیکن معذرت کے ساتھ وہ بے اختیار ہمارے کونسل صاحبان ہیں، ان کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، نہ ہی ان کے پاس فنڈز ہیں. اب جب ان ایم ایل اے صاحبان کو، منسٹر صاحبان کو اس آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا پڑے جو یہ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، تو یورپ یہ کہتا ہے کہ پیسے کی تقسیم ہمارے کونسلر نظام نے کرنی ہے، اور لیجسلیشن، میری مراد اس عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنا ان ایم ایل اے صاحبان کا کام ہے. لیکن جہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، جہاں پہ پیسے کا لین دین ہے، وہاں پہ یہ خود گھس رہے ہیں. اور جہاں پہ لیجسلیشن کی بات کی جاتی ہے، عوام کی سہولت کا کوئی قانون بنانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ یہ خود ہی اس کو ویٹو کروا دیتے ہیں اور اس کو جو ہے تعطل کا شکار کر دیتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر عوام کو سبسڈی دی جائے گی تو پیسہ ہمارا جو عیاشیوں میں لگتا ہے وہ پیسہ عوام کو جائے گا. یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اب آپ کو یہ عادت ڈالنی پڑے گی. اب عوام کسی بھی صورت اپنے حق سے پیچھے نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم نے حق ملکیت کی بات کی. اس حق ملکیت کو بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں جوڑ دیا جاتا ہے. اور ظالموں، ہم تو اپنی اس ریاست کے اندر جو پروجیکٹ لگے ہوئے ہم تو ان کی حق ملکیت کی بات کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگ گئے، اربوں کے پروجیکٹ لگے. شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو. منگلہ ایک دفعہ، دوسری دفعہ اپریزنگ ہو گئی، نیلم جیلم بنا، اربوں روپے کی کرپشن ہو گئی، اللہ نے کیا وہ بند ہو گیا. لیکن آپ نے کسی کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ اس باغ کے اندر اگر آپ کی پراپرٹی ہے، میں یا کوئی اور بندہ کسی ضلع سے آ کے بغیر آپ کی اجازت کے یہاں پہ کوئی زمین لے سکتا ہے یا کوئی مکان یا دکان بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. یہ قانونی بات کر رہا ہوں. تو مجھے ایک بات بتائیں، ریاست ہماری، پانی ہمارا، زمین ہماری، اور تیسرا بندہ باہر سے آ گیا، اتنے بڑے پروجیکٹ لگا کے چلا گیا، بجلی وہاں جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا. یہ کام کس کا تھا؟ یہ کام ان لوگوں کا تھا جن کو ہم نے مینڈیٹ دیا، ہم نے ووٹ دیے. وہ ووٹ اس لیے دیے کہ آپ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں. لیکن 70 سالوں سے آپ نے ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا. آپ نے اپنے بچوں کا تحفظ کیا، اپنی آنے والی نسلوں کا تحفظ کیا، ان کے مستقبل کو دیکھا. آپ کے بچے بیرون ملک پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہوں تو بڑے بڑے اسپتالوں میں ان کا علاج ہوتا ہے. ہمارا بچہ بیمار ہو تو اس کو سرکاری اسپتال میں ڈسپرین کی گولی تک نہیں ملتی. پڑھنے کی بات کریں تو آپ کے بچے بڑے اچھے سکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے سرکاری سکول کے اندر اچھی تعلیم ان کو میسر نہیں ہوتی. تو پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہ کہیں. کچھ تو کچھ کہیں گے اب ہم، اس لیے کہ عوام 77 سالوں کی اس چکی سے باہر نکل آئی ہے. آپ نے اس عوام کو 70 سالوں سے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا. میں اب آپ کے سیاسی نظام پہ بات کروں گا، کسی ایک جماعت، کسی ایک فرد کی بات نہیں کروں گا. میں تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات کو سمجھیں. اس وقت بھی آپ جب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں
یہ تمام کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، تمام کسی نہ کسی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں برملا یہ بات کہتا ہوں، میرے تمام سیاسی قائدین قابل احترام ہیں، تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام ہیں۔ آپ کریں، اپنے نظریات کی سیاست کریں، اپنی جماعتوں کی سیاست کریں، لیکن میری اس ایک بات کو ذرا غور سے سنیں کہ ہمارا جو سیاسی نظام، جس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں، کہ ووٹ ڈلتے ہیں نظریات کے نام پہ، اور ہر جماعت جب وہ الیکشن میں جاتی ہے تو اس کی عوام کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ حکومت ہماری بنے، ہمارا وزیر اعظم آئے، ہمارا سیٹ اپ بنے۔ یہی طریقہ کار ہے نا؟ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ ان 53 لوگوں سے یہ پوچھا جائے، جو میں جماعتوں کے نام لوں گا، پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی، اور اگر مجھ سے کوئی اور جماعت رہ گئی ہے، وہ بھی جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، ووٹ لیے تھے نظریات کے نام پہ، تو مجھے یہ بات بتائیں، رات کے 2:30 بجے تمہیں کیا مسئلہ بن گیا کہ تم تمام لوگوں نے ایک شخص کو وزیر اعظم بنا دیا، سب نے ووٹ اس کو ڈال دیے؟ کہاں گیا یہ جمہوری نظام تمہارا؟ کہاں گئی اپوزیشن؟ سب نے مل بیٹھ کے تمام نظریات بیچ دیے، آپ لوگوں کے احساسات کو بیچا۔ جب الیکشن ہوتے ہیں، آپ گھر بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، قتل و غارت آپ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو کیا آپ نے یہ سوچا کبھی کہ انہوں نے آپ کے ان جذبات کو رات کے 2:30 بجے کیوں بیچا؟ اس لیے بیچا کہ ان کے مفادات تھے، ان کے اپنے مسائل تھے۔ بیل بج گئی ہے، اگر اجازت دیں تو میں اس سے 2-4 منٹ آگے بات کر سکوں۔ میری اس بات کو غور سے سنیں، میں نے سیاسی نظام کو توڑنے کی بات نہیں کی، میں نے کسی جماعت کو برا بھلا نہیں کہا، میں نے صرف آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ خدا را جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک حساب سے الیکشن لڑا کرو، ان کی وجہ سے دشمنیاں نہ پیدا کیا کرو، قتل و غارت مت کیا کرو۔ یہ رات کو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا۔ خدا را یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اب اس حد تک کبھی بھی الیکشن میں مت جانا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں، 77 سالوں سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں۔ اب ان کا دورہ معیار دیکھیں۔ جناب وزیر اعظم، آپ نے بڑی بڑی تقریروں میں یہ بات کہی کہ ان کے مطالبات ہم نے حل کر دیے۔ ایک نوٹیفیکیشن، جو تیسرا نوٹیفیکیشن تھا اشرافیہ کی مراحت کا نوٹیفیکیشن، جہاں پہ اصل آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کدھر گیا؟ اس پہ عمل درآمد؟ سروسز نے تو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا 13 مئی کو۔ کیا 13 مئی کے بعد آپ کا یہ قانونی فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ ہائی کورٹ کے جسٹس، چیف جسٹس کو یہ لکھتے کہ اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے کسی جج کو تعینات کیا جائے، اس کے ٹی او آرز کا تعین کیا جائے، تاکہ یہ پتہ لگ سکے کون سا بندہ یا کون سا آفیسر، کون سا حکمران، کون سی جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ مراحت لے رہا ہے، ان کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں آپ کر رہے کہ آپ ڈائریکٹ اس سے متاثر ہوتے ہیں؟ یہ آپ اتنی آسانی سے نہیں کریں گے، اور آپ جان بوجھ کے آپ چاہتے ہیں کہ یہ عوام ایک دفعہ پھر باہر نکلے۔ اور ایک اور بات کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو اور اس آزاد کشمیر کی عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ اب دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا۔ میں آپ سے ایک اور بات پوچھوں گا کہ جو سہولت آپ لوگ لے چکے ہیں، جزوی سہولت، آٹا اور بجلی، کیا اگر اس کو کوئی ختم کرنے کی بات کرے یا اس کو زیادہ کرنے کی بات کرے تو کیا آپ باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ آپ کھڑا کر کے بتائیں ذرا، سارے آپ کھڑا کریں، کیونکہ آج کے اس جلسے کے اندر یہی سب سے اہم پیغام ہے جو بار بار میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کی عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ اب نہ کرنا۔ یہ اپنا حق لے چکے ہیں، اس کی پیراداری کرنا یہ جانتے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری بات، چلیں جی مان لیا
یہ کہتے ہیں کہ ریاست پہ بوجھ پڑ گیا ہے، ریاست اتنا نظام نہیں چلا سکتی، بڑی سبسڈی دینی پڑتی ہے۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ وزیراعظم صاحب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کفایت شہری کے، آپ کی اپنی ایک ٹرانسپورٹ پالیسی ہے جس کے اندر 1300 سی سی گاڑی کا ذکر ہے، کیا آپ نے گاڑیاں ختم کر دی؟ تمام بڑی گاڑیاں آپ کی وہ 4000 سی سی 3200 سی سی تمام گاڑیاں آپ کی گھوم رہی ہیں، تو یہ تو دوہرا معیار تو ہم نہیں چلنے دیں گے۔ کیا اس سے پہلے جو بات ہوئی میڈیکل کی سہولت کی کہ آپ کے ایم ایل اے جو موجودہ یا سابقہ جو ہیں وہ ان کے بچے ان کے تمام گھر والے اگر آج بھی میڈیکل کی سہولت لے رہے ہیں، لاکھوں روپے کے بل بن رہے ہیں اور غریب کو ایک گولی نہیں مل رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا دورہ میں آ رہا ہے۔ اب اس وقت تک آپ اس طرف نہیں آ سکتے جس وقت تک آپ پریکٹیکلی اپنی آپ ڈاؤن سائزنگ نہیں کرتے۔ میری مراد کہ آپ اپنے اس حجم کو کم کریں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور میری اس بات کو برا منایا جاتا ہے کہ شوکت صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے، گجرانوالہ یا راولپنڈی کی آبادی اس سے زیادہ ہے، جہاں کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر یہ نظام چلا لیتا ہے، تو آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ تو ہم یہ بات کریں گے نا اس لیے کہ جب ہم آپ سے سبسڈی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ رشوت کے طور پہ جھنڈیاں دینا تو آ جاتی ہے نظر، اور جب ہم سبسڈی کی بات کرتے ہیں، غریب کی صحت کی بات کرتے ہیں، غریب کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ یہ بات اب نہیں چلے گی، اب آپ کو ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی، اور وہ ڈاؤن سائزنگ کرتے ہوئے عوام کو سہولت دینی پڑے گی، ہمارے صحت کے معیار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمارے تعلیم کے معیار کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس سے پیچھے ہم کسی صورت نہیں ہوں گے۔ میری بات کافی لمبی ہو گئی ہے، بزر سے بھی آگے چلا گیا ہوں۔ ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری ایک ایس او پی ہے، تمام نظریات ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تمام جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہم لوگ ایک ایس او پی کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس ایس او پی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کوئی بھی بندہ، کوئی بھی جماعت ہمارے پلیٹ فارم سے بات کر سکتا ہے، کسی کا یہ ذاتی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ یہ ایک بات سارے ذہن میں رکھیں کہ شوکت نواز میر بھی یہاں پہ ایک ممبر کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے وارث آپ لوگ ہیں، لہذا آپ نے اس کا پہرا دینا ہے کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم جس دن سیاسی طور پہ، نظریاتی طور پہ کسی نے استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کو سرے عام اس ممبر کو گریبان سے پکڑ کے سٹیج سے نیچے اتاریں۔ یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے، اس کا فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ ہم بڑی خوشی سے جب تعارف کرتے ہیں پاکستان کے 4 صوبوں کا تو پنجابی کہتا ہے میں پنجابی ہوں، خوشی سے سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ پنجابی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ان سے۔ سندھی جب کہتا ہے میں سندھی ہوں، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اس کی شناخت ہے، وہ سندھی ہمارا بھائی ہے۔ بلوچی کہتا ہے میں بلوچی ہوں، ہمیں خوشی ہمارا بھائی ہے۔ پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں، ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمارا بھائی ہے۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، جس وقت کشمیری یہ کہتا ہے میں کشمیری ہوں، میری الگ شناخت ہے، میری الگ ریاست ہے، میرا الگ یہ پرچم ہے، تو پھر تمہیں پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ یہ تمہارا دورہ میں آ رہا ہے، تمہاری کمزوری ہے۔ میری اس بات کو سمجھیں، میں بار بار یہ بات کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ ہمیں پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کہاں سے یہ ابہام ہو گیا کہ جناب شناخت پہ کوئی بات کی جا رہی ہے، آپ کے سٹیٹس کو تبدیل کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی چھوٹی سی چیزیں میں آپ کو اشارے سمجھا دیتا ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے آپ کے جو پارسل آنے شروع ہوئے تھے ان کے اوپر KPK کا ایڈریس لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح آپ کے جو لینڈ لائن نمبر ہیں، میں مظفر آباد کی بات کروں گا، ان کو جب آپ CLI پہ دیکھیں تو KPK اس کے آگے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ تمام کمرشل بینکوں کی جو آپ کی چیک بکس تھی
ان کے اوپر ایڈریس تبدیل ہو گیا تھا، ہوا تھا نا؟ تو مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ چیزیں ہوں تو کیا پھر ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے؟ کیونکہ پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے، اس کے 10 اضلاع ہیں۔ تو میرے خیال سے جب ہمارے کسی ضلع کو، ہماری کسی شناخت کو تبدیل کرنے کی بات کریں گے تو ہمیں پریشانی تو ہوگی، یہ ہمارا رائٹ ہے کہ جب پریشانی ہو تو اس کا حل بھی ہم نکالیں۔ تو لہٰذا میری اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی واحد وہ پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے کہ یہ آپ کا ہے، خالصتاً عوام کا پلیٹ فارم ہے۔ اس کے اوپر سے آپ نے اپنے حقوق کی بات کرنی ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ کے کمپلیٹ کرنے کی بات کرنی ہے۔ پھر دوسری بات کہا جاتا ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہیں، اور ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی۔ ہم لوگ ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں، ہم تمام لوگ اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ نہ پریشان ہو تم کرو اپنی سیاست، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ اب کی سیاست بڑی مشکل ہوگی آپ لوگوں کے لیے، آپ کو لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ نوٹ رکھنا کہ اب کی بار آپ سے عوام پوچھے گی اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہ شعور ہے جو ہم نے 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا اس تحریک کو لے کر، جو تحریک پوئنٹ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی، میرپور سے ہوتے مظفر آباد کے اندر 3 جانے دینے کے بعد ہم نے ایک جزوی کامیابی حاصل کی جو اس تحریک کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر پوری آرگنائزنگ کمیٹی اور ضلع باغ کے جتنے بھی مضافات لگتے ہیں، جہاں سے لوگ جوک در جوک یہاں پہ آئے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ثابت کر دیا کہ باغ کے لوگ باشعور ہیں، اپنا حق لینا جانتے ہیں، اپنے حق کی بات سننا جانتے ہیں، اور اس وقت تک آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں ایک بات اور کلیئر کرنا چاہوں گا، میرے بڑے بھائی افتخار زمان صاحب ہیں یہاں پہ، انہوں نے ابھی اسٹیج سے اعلان کیا کہ جذبات میں آگے جناب کہ میری مجبوریاں میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ افتخار صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیں پتہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، آپ کی برادری ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، نہ پیسہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا، نہ برادری آپ کو آخرت میں کام آئے گی۔ آپ کو اگر کام آئے گا تو غریب کی وہ دعا کام آئے گی جو آپ نے سستا آٹا، سستی بجلی حاصل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو آپ ذہن میں سے یہ بات نکال دیں کہ آپ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو چھوڑیں گے۔ آپ کسی بھی صورت کہ ہم آپ کو، میں چھوٹے بھائی کی حیثیت سے اور جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے، آپ اس کو میرا حکم سمجھے، میری عرض سمجھے، میری جو مرضی حیثیت سے آپ اس کو سمجھے، آپ کو کسی بھی صورت ہم یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ یہ بات آپ ذہن میں سے نکال دیں۔ اور دوسری بات، یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، انتظامیہ کا کام ہوتا ہے اپنے معاملات ٹھیک رکھنا، اپنے علاقے کے اندر امن و امان قائم رکھنا۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں، وہ بھی جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، یہ عوام کے حقوق کی بات کرنے کا ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم تھا۔ تو میرے خیال سے ایسی چیزوں کے اندر ہر ایک کو درگزر کرنا چاہیے، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ بھی ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، ہمارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، انتظامیہ، پولیس، تمام ہمارے اپنے ہیں۔ اور ایک اور بات میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، میری اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب پولیس کا ذکر آیا تو میں انسپیکٹر جنرل پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ ہماری پولیس کا مورال ڈاؤن ہو گیا۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ پہلے یہ بات بتائیں کہ آپ کو آپ کے وزیر داخلہ کرنے وقار نور صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہوں نے FCPC منگوانے کا آرڈر کیا۔ اس لیے ہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پولیس پر فخر ہے، اس لیے فخر ہے
کہ یہ وہی پولیس ہے جس نے منگلا اپریزنگ ہوئی تو کسی چائنیز کو پرابلم نہیں ہوا، جس وقت نیلم جلم پروجیکٹ بنا کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوا. تو مجھے ایک بات بتائیں، ہمیں تو اپنی پولیس پہ پورا اعتماد ہے، آپ کو اعتماد کیوں نہیں؟ آپ تو ادارے کے یا اس ریاست کے بڑے تھے. فرق کیا تھا کہ آپ بدنیت تھے. میں کرنل وقار نور صاحب آپ کو مخاطب کروں گا کہ آپ بدنیت تھے. وہ جو 3 یہاں پہ ہمارے شہید ہوئے ہیں نا، اگر دیکھا جائے تو کرنل وقار نور صاحب اور وزیر اعظم صاحب آپ اس کے ذمہ دار ہیں ان شہیدوں کی جان کے. پولیس ہماری تھی، ٹھیک ہے، ہم احتجاج پہ باہر نکلے، ہاں جہاں پہ ہم اوور رول ہم نے کیا تو ہماری پولیس ہمیں نبٹتی. آپ یہ بات بتائیں کہ آپ نے وہ رینجرز کس کے لیے یہاں پہ بلائے کہ جس کی وجہ سے ہماری قیمتیں جانیں یہاں سے جو ہیں وہ ضائع ہوئی؟ کہ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا؟ چلیں دنیا میں سے تو آپ بچ جائیں گے، رب تو آپ کو نہیں چھوڑے گا. وہ 3 جانوں کا آپ کو تو جواب دینا پڑے گا. لہٰذا یہ بات بھی ذہن میں سے نکال لیں کہ میں کسی پولیس والے کے ڈر سے یہ بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. صرف حق سچ کی بات کرتا ہوں کہ جب یہ کہہ دیا کہ آپ انتظامیہ کے لوگ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں، تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. جہاں پہ ہم غلط ہوئے آپ قانون کے مطابق ہمیں ٹیکل کریں، لیکن ذاتیات پہ کبھی نہ آنا. جس وقت ذاتیات پہ آؤ گے پھر ہم بھی جو ہے ذاتیات پہ جا کے آپ کو اس کا جواب دیں گے. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں میری مراد 24 اکتوبر کو جو کال اناؤنس کی جائے گی، کال تو اناؤنس ہو چکی ہے، جو ڈیٹ دی جائے گی، کیا آپ اس پہ ہمارے ساتھ متفق ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ہاتھ میں اس لیے کھڑا کرا رہا ہوں کہ یہاں سے تصویریں بن کے جاتی ہیں کہ نہیں جی لوگ ساتھ نہیں ہوتے. 2 ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. یہ وہ ثبوت ہے کہ یہ لوگ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتی ہے اور اس کی آنے والے کال کا انتظار کر رہی ہے کہ جو بھی کال جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہوگی اس پہ لبیک کیا جائے گا. والسلام، بہت بہت شکریہ. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں آپ تمام احباب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اس 4 گھنٹے، ہم نے 8 بجے کا ٹائم طے کیا تھا، ہمارے جو مقررین ہیں ان کی تعداد 3 گنا زیادہ ہو گئی، بلکہ ہم نے کل طے کیا ہوا تھا کہ 8 بجے ہمارا پروگرام ختم ہوگا. آپ کو اس ٹھنڈ میں یہاں پہ تکلیف ہوئی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں.